180 سے پڑھیں گے اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 75 لکھا ہوا ہے، وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو اکتوبر کی آج 12 تاریخ ہے، 2024۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون، ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حضرات پہلے ارشاد ہوتا ہے فلما آتاهم من فضله بخلوا به، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و رحمت سے عطا فرمایا، نعمتیں عطا فرمائی، مال و دولت عطا کیا، بخلوا به، پھر انہوں نے بخل کیا، وتولوا وهم معرضون، اور منہ پھیرا اور وہ اعراض کرنے والے تھے، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم، بس اللہ تعالیٰ نے نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیا، الى یوم یلقونه، اس دن تک جس دن وہ اس سے ملاقات کریں گے، کیوں؟ بما اخلف اللہ، اس کی سبب انہوں نے مخالفت کی، ما وعدوه، انہوں نے اسے وعدہ کیا، وبما كانوا يكذبون، اس کے سبب وہ جھوٹ بولتے تھے، ألم يعلموا، کیا انہوں نے جانا نہیں ہے، أن الله يعلم سرهم ونجواهم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے راز اور ان کی سرگوشی، أن الله علام الغیوب، بے شک اللہ تعالیٰ غیبوں کو جاننے والا ہے، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، وہ لوگ الزام رکھتے ہیں، تانا زنی کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ مومنین میں سے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں خوش دلی سے، والذین لا یجدون، اور ان لوگوں کا جو کچھ نہیں پاتے، الا جہدہم، مگر اپنے مشقت اور مجبوری ہے، فیسخرون منہم، پس ان سے مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، ان سے اللہ مذاق کریں گے، یعنی مذاق کی سزا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن يغفر، صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بخشش کی دعا کریں یا ان کے لیے بخشش کی دعا، بخشش طلب کریں یا بخشش طلب نہ کریں،
ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بخشش طلب کریں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اس لیے کہ وہ انہوں نے اللہ کا بھی کفر کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کفر کیا۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتے نافرمانی کرنے والے کو۔ اگر آج سبق کا کچھ کیا ہے، اس سے پہلے والی آیت میں کچھ لوگ کتابے کے لیے، کیونکہ یہ منافقین ہے، اللہ کلمہ پڑا ہوا ہے، اللہ اسلام کا لبادہ پہنا ہوا ہے، لیکن اندر ٹھیک نہیں۔ کسی نے کہا ہے جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں، روش بدل جاتی ہے، رویہ بدل جاتا ہے، انداز بیان، انداز تکلم سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ارشاد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ظاہری طور پر کہا کہ اگر اللہ میں دے گا، اللہ تعالیٰ میں مال دے گا، غنیمت دے گا، یا کوئی ایسا موقع دے گا، ہم مالا مال ہو جائے، سارے دس خوشحال ہو جائے، یا ہمارا کچھ معاملات میں مطلب بڑی ٹھیک ہو جائے، تو پھر ہم ضرور صدقہ کیا کریں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و رحمت سے ان کو مال دیا، یا غنیمتوں کی شکل میں ان کو حصہ ملا، یا ان کی تجارت میں اللہ تعالیٰ کو نفع دیے، تو بخیلوں کے لیے پھر انہیں بخل کر دیا۔ بخل کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنی ذات پر بھی اور جو حقوق ہیں ان کے، ان پر بھی اس کی ادائیگی کے لیے خرچ نہیں کرتے۔ تو حقوق کیا ہے؟ بیوی ہے، بچے ہیں، والدین اگر بوڑھے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، ان کے حقوق ہیں باقاعدہ، ان پر ترس کیا جائے، ان کو اچھا کھانا، اچھا ماحول، اچھا لباس، اچھی گفتگو یہ مہیا کی جائے، یہ والدین کا اولاد پر حق ہے اور اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کا احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے۔ پھر اس کی مزید تفصیلات کرا، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف تک نہیں کہنا، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، جب ان کے سامنے آنا ہے تو وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس طرح ٹوٹے ہوئے پر ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہاتھ ہوتے ہیں، منہ لٹکا کر ان کے سامنے کھڑا ہونا اور ان کے سامنے جو بات کرنی ہے وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا، عمدہ ترین کہتے ہیں یہ کریم آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو گفتگو کی کریم ان کے ساتھ پیش کریں۔ سب سے آخری بات یہ ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے لیے خلوتوں میں، جلوتوں میں، مجلسوں میں، تنہائیوں میں دعائیں کرنی ہے، اللہ میرے ماں باپ ترس فرما، رحم فرما۔ یہ فریضہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور اس امت پر کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی میں والدین نصیب کیے۔ ایک حدیث سے درمیان آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی زندگی میں والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس نے پا لیا، یعنی اس کی جوانی میں، اس کے کاروبار کے معاملات میں والدین دونوں یا ماں یا باپ ان میں کوئی ایک، دونوں بڑی اچھی بات ہے، والد صاحب یا والدہ محترمہ یہ اس کی زندگی میں ملے، پھر اس خدمت کر کے اللہ کو راضی نہیں کر دیا، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، اللہ کے رسول اللہ پھٹکار ہو اس بندے پر جیسے یہ کام نہیں کر سکا۔ یہ مواقع ہیں، اگر اللہ تعالیٰ یہ سمجھ عطا فرما دیں کہ یہ گھر میں میری جنت رہ رہی ہے، بلکہ جنت سڑکوں میں ڈول رہی ہے، اور دائیں میں دائیں پیروں کی دروازوں سے جا کر ڈک پہ حضرت مراد شیخ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے بغل کیا، خوشی وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، انہوں نے منہ بھی پھیرا اور اعراض بھی کیا، یعنی ان کو بات اچھی نہیں لگی اس راستے پر خرچ کیا جائے، اپنی ذات پر، اولاد پر، بیٹیوں پر، بچوں پر، والدین پر، ہمسائیوں پر، مستحقین پر، کوئی نہیں، وہ ہے 100 بن گیا تو دوسرا شروع ہو گیا، 99 چل گیا، لیکن مقبولہ ہے،
مجھ سے 100 پورا ہو گیا تو دوسرا 100 شروع کر دیا، وہ پورا ہو گیا تو تیسرا شروع کر دیا، 1 کروڑ بن گیا تو دوسرا شروع کر دیا، 2 کروڑ بن گیا۔ اصل یہ وضاحت ہے، سید الانبیاء نبی پاک کا سچا قول ہے، اولاد آدم ابن آدم کے پیٹ کو وہ قبر کی مٹی کر سکتی ہے، اسلام کو شہر نہیں وضاحت نہیں کر سکتا۔ مقصد یہ ہے کہ اس کی تمنائیں، اس کی خواہشات صرف قبر کی مٹی نے پورا کرنا ہے، باقی دنیا کی دولت، مال و دولت، منصب اور جو کچھ بھی مل جائے تمنا اور خواہش اس کی پھر باقی ہے۔ ایک اور اشارہ ہے تکاثر کی تمنا نے تمہیں تباہ کر دیا ہے، تمہیں غافل کر دیا ہے، تمہاری دنیا بدل گئی ہے کہ تم زیادہ کرنے مل جائے، اور زیادہ آ جائے، اور زیادہ اور کے چکر میں تم قبر تک پہنچ۔ تو یہ تفصیلات اللہ نے جو بیان فرمائی ہے صدیوں پہلے کس مقصد کے لیے؟ ہماری اسلام کی ہمارے رہنمائی۔ اگر کسی کو اچھا ہی نہیں لگتا نہ سننا نہ سنانا نہ کرنا تو پھر اس کی بات میں سیدھی سے زیادہ ہو سکتا۔ میں تو نہیں کہتا اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے، یہ ساری باتیں اللہ نے فرمایا، وہ راز کر رہے والے ان کو بات اچھی نہیں لگتی، منہ بھی پھیرتے ہیں، بات بھی اچھی نہیں لگتی، سننا بھی نہیں چاہتے، سننا پسند بھی نہیں ہے، اور ہم کام کریں۔ قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے، جناب نوح اسلام جب باز کرتے ہیں قوم پتہ کیا کرتے جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ تو جناب نوح کا باز جب وہ کرتے تو کانوں میں انگلیاں لگ لیتے، جناب نوح اسلام کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آئے، اور کپڑے ڈالے دیتے جناب نوح اسلام کی شکل نظر نہ آئے۔ آج بھی یہی رویہ ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ جو شخص جس کے سائے کیے جائے اس کے دل پر کچھ نہیں بھی رویے کیا ہے، اخلاق کیا ہے، کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے، کسی سے کچھ سرے کی تمنا نہیں ہے، غرض نہیں، شرط نہیں، لیکن وہ اللہ کی بات بھی سننے میں نہیں تیار ہے۔ اللہ کا کلام، اس کا فیصلہ، اس کی خبر اس نے دی ہے صدیوں پہلے، وہ سننے کے لیے بھی تیار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے شریف لوگ، کتنی بڑی تاریاں، بزرگ کو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا جا وہ بیٹھ ہی جب 10 منٹ تو اللہ کے پاس ہو، یہ بھی کچھ نہیں۔ کیا سمجھتے ہیں یہ بغل کے خاطر نہیں جاتے؟ نہ دین پڑھنا، نہ پڑھانا، نہ سننا، نہ سنانا۔ وہ گزارش یہ ہے کہ پھر اللہ نے کیا کیا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اصلاح کے طور پر دلوں میں نفاق اور منافقت ڈال دی اس دن تک کے لیے، اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جب اسے ملیں گے، کیا مطلب مریں گے اور حشر ہوگا اللہ کے دور جب پیش، اس وقت تک اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو منافقت سے بھر دیا۔ ان کے دلوں میں دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کہتے نہیں ہم اپنی مرضی، میری مرضی، اللہ اپنی مرضی کرے۔ جو خالق کائنات ہے وہ اپنی مرضی، وہ زیادہ رکھتا اپنی مرضی ہے۔ جب تم نے اس کے اصول کا احترام نہیں کیا، اس کے فیصلے کا احترام نہیں کیا، تم نے اپنی مشروط تمنائیں پیش کی، اگر ہمیں ملا، اگر دولت ملی، خوشحالی ملی، ہم خرچ کریں گے، جب ملا، جب موقع ملا، میسر آیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب دیا، پھر انہیں بخل کر ثابت کر دیا، ہمیں سنا پسند کرتے ہیں، اس وقت منہ بھی گسورا ہونے، ایسے جملے کرنے بولے، منہ بھی پھیرے، اعراض بھی کر گیا۔ پھر سلام کے طور پر جب اللہ سے ملے گا اس وقت پہلی بنیاد جس بنیاد پہ سے انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کی مخالفت کر۔ ہم روز اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، جلسوں میں بھی، جلسوں میں بھی ایاک نعبد، کوئی پتہ نہیں اس کا مطلب ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے رہیں گے۔ بس یہ کہو، اگر جلسہ رکھتے جا کے نہ رہو، سر گیا رسول اللہ، تیرے کھائیے، تیرے گیر گئے، سب گیا،
اس بادشاہ کو کوئی پتہ نہیں میں نے ادھر کا کہا ہے ادھر کا کہا ہے، رزاق ہے کون، روٹی ٹوکر دینے والا ہے کون، پالنے والا ہے کون؟ الحمدللہ رب العالمین، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا بنانے والا، کھڑا کرنے والا، فراش بنانے والا، چھت سجانے والا، ستونوں کو بغیر کھڑے کرنے والا، اور ساتوں زمینوں کے نیچے چٹان کے اندر وہ سوراخ ہے، سوراخ کے اندر کالے رنگ کا کیڑا ہے اور اس کا سبز پتا پہنچانے والا وہ ہے تیرا خالق۔ سبحان اللہ، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ چٹانوں کا، صحراؤں کا، پرندوں کی ٹہنیوں تک وہ جو خوراک پہنچانے والا ہے وہ تیرا میرا رب ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں۔ خدا نے جو ہے ارشاد فرمایا دوسری بات یہ بات کام یا جھوٹ بولتے اور سچی نہیں کرتے۔ اچھا جی اب کتنے بندے ہیں خوبی ڈیل بندے جوان ایک دم کامیاب زندگی کا سویرے ہوں تو جنہوں وعدہ کر دے وہ مصیبتیں نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، جنہوں کو کل ہو گیا کہ یار تھوڑے ڈیل بندے آیا کرو وہ ایسا غائب ہوتا ہے، وہ اتنی لمبی چھٹی نہیں جاتا کوئی مدد فوت ہو، اللہ کرے فوت ہی ہو جان چھوٹے۔ گزارش یہ ہے کہ اپنے عمل سے، روش سے ثابت ہم خود کر رہے ہیں کہ ہم دو نمبری کرتے ہیں، تو اللہ سے دو نمبری کیجیے، علماء سے دو نمبری کیجیے، اللہ کے باتوں سے کلام سے دو نمبری کیجیے، تو ایک نمبر لانے کرے گا وہ فیصلہ کرتا ہے۔ شاد ہوتا ہے کیا وہ جانتے نہیں افرادیاں چکر دینے والے کیسی تقدیر بنائی اللہ تعالیٰ نے، ہر سوال کا جواب دینے والا اس کا جواب پہلے دے علم يعلموا ان اللہ يعلم سرهم ونجواهم، کیا وہ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل کی راز میں جانتا ہے جو سرگوشیاں کر رہے ہیں؟ تو یار وہ بھی کھاتے ہیں جنہیں لوگوں کرو کرا صحت کرنی چاہیے، یہ طبیعت اللہ خیال رکھنا چاہیے، صحت ٹھیک نہ اللہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ سرگوشی میں اللہ جانتا ہے۔ اللہ نے سوال کا جواب پہلے دے رہے، تمہارے دل کا راز بھی جانتا ہے، تمہاری سرگوشیاں بھی جانتا ہے، تمہاری بکواسات کو بھی جانتا ہے۔ ان اللہ علام الغیوب، اللہ غیب کی ساری باتیں جاننے والا ہے، تمہارے دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ یعلم ما توسوس به نفسه نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہارے خیالات کی جو دنیا میں اچھے برے جو خیالات ہیں وہ سارے خیال بھی جانتے ہیں۔ سید نبی نے تمہیں فرمایا جانتے ہو سید نبی کا فرمایا کوئی شخص اگر نیکی کی نیت کرتا ہے جو آپ نے کی سمجھتے ہیں میں اس کی تفصیل ہو جاتی ہے لیکن میں بیان نہیں کرتا، کوئی اگر نیکی کی نیت کرتا ہے تو اس کے ناموں میں نیک اجر ثواب لکھا جاتا ہے۔ مثال دو بس کوئی آدمی نیت کر رہے ہیں کل تمہیں ترجمہ کلاسز پڑھنا ہے، ان اللہ کا سوال ہو جائے، اب اس نے نیت کر لی نیکی لکھی، اب بیٹھ گیا تو 10 گنا سے شروع ہو گیا۔ امام نبی نے کسی شخص نے برائی کی نیت کی تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جب یہ کرے نہ یا بولے نہ برائی لکھنی ہے، اگر لکھنا ہے تو صرف ایک برائی لکھنی ہے، ادھر 10 پھر 70 پھر 700 پھر 1400 پھر 2800 پھر آپ خود فرمائیں ہم کتنے گھاٹے میں جا رہے ہیں، اللہ کے کیے وعدے رسول کے کیے وعدے کسی پر اعتماد پھر اسی طرح بنائیں ڈیڑھ ڈوبری کو بچانے والا ڈوبری کو بچانے بداری کر کے شروع کر کے نئے لوگ بنا کے دکھا کے اپنی جان سے 5000 روپئے دے کے گیا انہیں جو ہوتا ہے نئے نوٹ بنانا تو تھوڑے کو بھی منگنا وہ جو کہنے جو ہوگا تو مردا کیوں ہے دب دے کے ہوگی پھر اپنا بہت ہو گیا رب چڑھیا کوئی پایا پانی کو ہم نے چلانے بیٹھا کرنے والی سرکار ہے، کام والی سرکار ہے، لمڑی والی سرکار ہے، کھوتے جا گھوڑے جا لگے ساری زندگی برباد کر کیوں کر دیا کیوں شعور سے آتے تو شان میں جا رہا ہے۔
الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات. یہ منافق وہ لوگ ہیں جو الزام کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، تانا زدی کرتے ہیں ان مومنین پر جو لفظی طور پہ اپنی خوش دلی کے ساتھ صدقات کو خراب کرتے ہیں۔ فرض کریں کسی نے گھوڑے دیے، لاری آ گئے یا پرانی ہے وہاں آ گئے یا سوکھے وہاں جی مطلب وہ پاک کھجورا دے دے تیری یا پاک زیر کھجورا نہ یاد ہوئے گا، دونوں سائڈ ہے۔ جس طرح آج بھی ہے، کوئی بیچارہ ہمیں پیسے دے دیتے ہیں، سولر کے یہ چودھری بن کے لگے، یہ بیچارہ کو مانا بندہ ہے، کچھ سودا سے زیادہ ہے، تیرے والی چھوڑو لگ رہا ہے۔ آج بھی وہی رسی اور غور کریں، میں نے رشتے بیان کر دیے، منافقین کی صفات بیان کر دی تو پتہ چل وہ کرتے ہیں۔ الذین لا یجدون الا جہدہم، ان پر بھی الزام رکھتے ہیں، تانا کرتے ہیں جو اپنی مشقت کے علاوہ کچھ نہیں جاتے۔ کل میں نے تفصیل سے پڑھا ہے، تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، غزوہ تبوک کے حوالے سے کتنا مال دیا، صدیق اکبر نے سارا دے دیا، عمر فاروق نے آدھا دیا، جناب عثمان نے گھوڑے بھی دیے اور اونٹ بھی دیے، گھوڑے کو پھیلا کر تقریباً کافی تعداد بچتی ہے اونٹ اور گھوڑوں کی، اور 1000 دینار دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک صحابی وہ ہے جس کے بعد کوئی شہر نہیں ہے، گھوڑا نہ بیلا نہ بکری نہ درہم نہ دینار، اس نے یہودی کے ساتھ گفتگو کر کے اس کے باغ کو مزدوری کے طور پر پانی سیراب کرنا، پانی پلانے کی بات کی، مزدوری کی تھی گئی، وہ تقریباً سمجھ لو کہ 1 سال 2.5 کلو کھجور، کچھ گاتا نہیں ہے کلو کے حساب سے تقریباً کھجور آنے کی معاملہ ہے۔ غزوہ تبوک کی جہادی تیاری واسطے عرش کے مالک نے رسول پاک فرمایا جناب تہاڈا صدقہ کرنے والا مہمان تے تہاڈا مرید آ گئی تو قبول آپ کرو۔ سید ولد آدم امام الانبیاء نے دامن پھیلا کے وہ کھجورا قبول کرو، چوری جمائی ہے، اور ان ایک ایک کھجور کو سامان کے اوپر رکھا، سجایا، کہ فرمایا آج ایک ایک کھجور سارے سامان سے سب کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ جانتے اس کی کائنات یہ ہے، اس کی اوقات یہ ہے، جتنی اوقات تیرے اندر ہے تو پیش کر دے تو رب العالمین نے فرمان چلے میں یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ اس ذرے کے برابر تیری خیر دیکھی جاتی ہے، شر بھی جاتی ہے، کیوں گھبراتے ہو؟ رب العالمین فرمایا مجھے پتہ ہے میں نے تھوڑا دیا، وہ تھوڑے میں سے میں نے دے میرے ہم میں چوکنے کے ساتھ اور ذرے فائدے محمد پہ آئے تسلی ہے، دربار لگا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، رحمتیں برس رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، طنز بھی کرتے ہیں، تانے بھی مارتے، مذاق بھی اڑاتے ہیں، آپ کرنا کرتے ہیں، جواب بنا کے سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ، اللہ ان سے مذاق نہیں کرتے، ہم مذاق کی جتیاں آگے سزا دے گا، تم مذاق کرتے ہو اب اللہ آیاتی و رسولی، اللہ اس کی آیت و رسول کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ جناب نوح علیہ السلام سے قوم نے مذاق اڑایا، بابا جی ایڈی بڑی کشتی بنا رہے ہو، یہ سڑکیں نہیں چلے گی، ادھر آپ کتنے چلے گی؟ قرآن بیان بغیر تو آج تو مذاق کرتے ہو جیسے کشتی چلے گی نا، اس خالق کائنات میں سے وعدہ کیا ہے دنیا دیکھے گی یہ سیلاب کہاں سے آتا ہے، دنیا دیکھے گی یہ تالاب بنتا کس طرح ہے، یہ تالاب اور یہ ندی نہریں کس طرح پھر ہوں گی، پھر ایسے ہوا پھر وہ کشتی چلی، پتہ نہیں کہاں سے پانی آیا، جس قدر پہاڑ بھی غرق کر دیا۔ میں پھر پڑھو بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ میں جب ہم کشتی میں سوار ہوں گے تو غرق ہو رہے گے، پھر ہم مذاق کریں گے، مطلب یہ پہلے پر مذاق بھی کر دیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا وہ مذاق کرنے والے جو ڈوب رہے ہیں، جن کا مذاق کیا جائے وہ کشتی میں تیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، انشاءاللہ ساخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یہ کہانی ہم جب پڑھتے ہیں کلام اللہ ہے نا،
اللہ کا کلام ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیث، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات ہے۔ ایسا کمزور لوگ نبی محترم سے اللہ نے فرمایا استغفر لهم، نبی محترم ان کے لیے بخشش کی طلب کریں، اولا تستغفر لهم، بخشش طلب نہ کریں، ان تستغفر لهم 70 مرہ، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش طلب کریں، فلن یغفر اللہ لهم، بس اللہ کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن کے لیے منافقین پکے منافق داڑھی رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صلی اللہ بھی کرتے ہیں، رسول پاک کا حدیث سالت اعلان بھی کرتے ہیں، اندر ہی گئی کہتے ہیں یہ دونوں بڑے ساتھ تو ایلیگیشن کیا لگا ہے؟ ذالک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ کا بھی کفر کر رکھا ہے، رسول کا بھی کفر۔ مطلب کیا ہے یار اللہ داڑھی رکھے، نماز پڑھے، جمعہ پڑھے، رسول پاک کی مجلس جائے کرے، اللہ نے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کئی بار بندہ نمازی بھی ہوتا ہے، مسجد میں آتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ کافر ہوتا ہے۔ اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کی معاف کرنے۔ یہ عبداللہ بن ابی سلول کی بات ہے، رئیس المنافقین کی بات ہے۔ جمعہ ختم ہوتا ہے، مسجد نبی ہے، ریاست مدینہ ہے، سید الانبیاء خطیب مسجد نبی کے اللہ کھڑا کیا، یا ایھا الناس ھذا رسول صادق الامین، یہ نبی سچا ہے، امین ہے، رسول ہے، اللہ اعلان کرنا کہ اندر میں کچھ جھوٹ بولتا ہے، بکواس کرتا ہے، کہتا ہے نبی ہے، سچے ہے، امین ہے، صادق ہے۔ یہ جب مر جاتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا، کیونکہ اس نے اپنا کرتا دیا تھا عباس کو جب وہ قیدی بنے دیا تھا بدر کے حوالے سے، رسول پاک میں جس بندے نے میرے ساتھ مسلسل ہو گیا میں نے سب کے بدلے دنیا میں دے دیے، اس بدلے کے لیے آپ نے اپنا کرتا اتار کے میت کو پوچھا میں بنایا، پھر برکت کے لیے اپنی تھوک آپ دہن اس کے منہ میں ڈال دیا، اور سید الانبیاء امام الانبیاء ہمارے جنازہ آپ پڑھا جاتا ہے، اس پاک زبان سے فرمایا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ اللہم اعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ صحیح بات۔ جب فارغ ہو گئے آواز ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار نہیں، 10 بار نہیں، 70 بار بھی آپ مرشد طلب کرے میں کو معاف نہیں کرنا۔ کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ کے بھی کافر ہے، رسول کے بھی کافر ہے۔ اللہ کا کہنا مانا، رسول کا بکواس کرتے رہے ساری زندگی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رسول اللہ فرمانے اللہ کو ہدایت ہی نہیں دیتے، توفیق ہی نہیں ہوتی، دلوں پہ اثر نہیں ہوتا۔ جس طرح پانی ہے، اس برتن کو الٹا دیں، پانی الٹا کے یا کسی برتن کو الٹا کے اور مردہ مار کے جن کہتے ہو منہ نیچے سے سلسلہ دے، اگر وہ بارش کر سے بنانے رحمت کر سے اندر کو قطرہ جائے کوئی نہیں جاتا۔ یہ فرمایا ہم نے الٹا دیا ہے، بارش کرو قرآن کی، بارش کرو حدیث کی، بارش کرو سیرت مصطفیٰ کی، جو بندی مسئلے جائے پتھر ہے پتھر، چٹانا نہیں چٹانا چاہیے، دعا کرو اے کہ یہ دلال دیتے ہمارا دل پتھر سنا ہو گیا۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة ثم بكم عمي فهم یہ کیوں مثالیں لانے کیونکہ پہلے بندے خود دیکھو اس طرح اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نفاق بہت بری شے ہے، جتنا نفاق نے نقصان پہنچایا ملت اسلامی اتنا کفر نے نقصان نہیں پہنچایا۔ جس طرح ہماری آج پوری دنیا کے مسلمانوں کی اور مسلمان بادشاہوں کی جو نگری چل رہی ہے، اگر ہم سچے دل کے ساتھ جہاد کریں اور یہ امارات والے، بنگلہ دیش والے، پاکستان والے، انڈونیشیا والے، یہ سارے اسلامی ممالک جمع ہو جائے، اسرائیل کی کیا مجال وسیع کر سکے، اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ وہ موت بیروت کی سختی آئی گی، کبھی
کبھی بیروت کا، کبھی لبنان کا، کبھی جناب اسرائیل وہ قدس کا، اس طرح تو غزہ کا، فلسطین کا ہم سمجھتے ہیں کعبہ کا کوئی جانے اللہ کا کرنے والے کام نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ میری آپ کی مدد فرمائے. ارشاد ہوتا ہے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل رحمت سے ہمارا دولت دیا، بخلوا بِهِ بخل کیا، وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ منہ پھیرا، اعراض کیا، یہ ان کی روش کو میں نے بیان کیا. فَعَاقَبَهُم پھر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا نفاقاً فی قلوبہم، منافقت کو ان کے دلوں میں، یعنی منافقت کو اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیا، یعنی ہمیشہ کے لیے الہی قوم جس نے وجہ سے ملاقات میں لگے. فرمایا یہ منافق ہی رہیں گے، نفاق ان کے دلوں سے نہیں نکلے گا. سبب کیا ہے کہ ماں خلق اللہ، انہوں نے اللہ کی مبارکت کی، ماں باپ کو مبارک کیا، وہ بھی کام یاد ہو جھوٹ بولتے تھے. ان دو علتوں کی بیان پر ان کے دلوں کا منافی مورکت. علم یعلموا کہ وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے راز کی باتیں، یعنی پوشیدہ اسرار ولا سے پوشی. ان اللہ علام الغیوب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غیبوں کا جاننے والا ہے. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین، وہ لوگ جو تنازلی کرتے ہیں خوش دلی کے ساتھ، وہ جو خرچ کرنے والے مومنوں میں سے صدقات کرتے ہیں، یعنی خوش دلی سے، یعنی نقدی طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. لا الذین لا یجدون، وہ ان لوگوں پر بھی تان کرتے ہیں جو نہیں پاتے مگر مشقت مزدوری کے ساتھ جو کچھ خرچ کرتے ہیں. فیسخرون منہم، ان کو مذاق بناتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق کیا. قیامت میں سزا دی. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، اے نبی محترم ان کے لیے بخشش دعا کریں یا ان کے لیے بخشش دعا نہ کریں. ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر آپ 70 بار میں یہ کثرت تعداد ہے، زیادہ سے زیادہ بار کے آگے ہمیں معاف نہیں کرنا. اللہ یہ آگے اس کا مطلب ہے معاف کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں. بخشش کا اختیار سے اللہ کے پاس ہے، پیر فقیر کے پاس نہیں. فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، بس اللہ ان کو نہیں معاف کرے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ، اس لیے انہوں نے اللہ کا کفر کیا اور رسول پاک کا کفر کیا. کافرانہ زندگی گزاری. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ نہیں ہدایت دیتے نافرمانی کرنے والے قوم.